وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا اللہ تعالی نے، ذالک، بات یہ ہے، ومن يعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ کا شروع ہو چکا، آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور چاند کی یہ پہلی تاریخ ہے، اور ذکر ہمارا پچھلے جمعہ سے چل رہا ہے قربانی کا، کیونکہ اس مہینے میں بارگاہ الہی میں مسلمان قوم قربانی کے جانور تقرب کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ تو قربانی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے گزشتہ جمعہ سے، آج کے جمعہ میں بھی ہوگی، اور اگلا جمعہ آخری آ رہا ہے، عید سے پہلے والا، آخری سے مراد عید سے پہلے، اس میں بھی انشاءاللہ قربانی کے بارے میں گفتگو ہوگی، تاکہ معلومات بھی حاصل ہوں اور جذبہ قربانی کا بیدار رہے۔ چلیے آج کی آیت شریفہ کی طرف، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، دونوں میں فضائل قربانی کے ہمیں ملتے ہیں۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے قربانی کا اور کوئی بدل نہیں، قربانی کا نعم البدل کچھ اور نہیں ہے، صرف قربانی۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ذالک، کہ بات یہ ہے سمجھنے کی، یہ کیا قربانیاں، ومن يعظم، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ومن يعظم شعائر اللہ، شاعر جمع ہے شعیرہ کی، جس کا معنی ہے نشانیاں، علامات، اور نشانیوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ کام جن سے اللہ کی طرف بندے کا دھیان ہو جائے، بندے کی توجہ کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف، وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ مساجد یہ بھی شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں۔ مسجد میں آتے ہوئے دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ نماز، روزے، حج یہ بھی شعائر اللہ ہیں۔ ان عبادات سے دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج
اللہ کے لیے، تو دھیان کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف. اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں. صفا مروہ مکہ شریف میں جو پہاڑیاں ہیں جس کے درمیان حجاج کرام اور معتمرین عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھیرے لگاتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. فرمایا یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان سے بھی اللہ یاد آتا ہے. اب آپ دیکھ لو، اصل مسئلہ اللہ کے حکم کی پابندی ہے، تعمیل. چیز کوئی بھی ہو، حجت نہیں ہوگی یہاں پر. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو انسان تھوڑی ہے، اللہ کی نشانی یہ تو پہاڑی ہے. اور پہاڑی کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ پتھر کی، مٹی کی. پہاڑ مٹی اور پتھر سے ترتیب ہوتا ہے نا، مرکب ہوتا ہے. مگر اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جب تم ان کے درمیان سعی کر رہے ہو تو تمہیں اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو تم. تو جس چیز میں اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانی ہے. علماء نے مزید فرمایا کہ اولیاء اللہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے مل کر اللہ یاد آتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کی خدمت کر کے اللہ یاد آتا ہے، ان سے کچھ سیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اللہ کی نشانیاں بہت سی ہیں. کعبۃ اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. وہاں جا کر بھی اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آئے اور جس کا نام پاک لے کر بھی اللہ یاد آئے. تو اللہ کی نشانی ہے. اب یہاں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا یہ دلوں کی پرہیزگاری کی نشانی ہے. یعنی ادب والا جو ادب کرتا ہے اللہ کی نشانی کی، اللہ نے فرمایا اس کو لکھ دیا جائے گا کہ یہ پرہیزگار بندہ ہے. وہ مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی تخصیص نہیں. مرد بھی اگر اللہ کی نشانی کا ادب کرے گا تو پرہیزگار کہلائے گا، متقی، نیک بارگاہ الہی میں. عورت بھی اگر اللہ کی نشانی کا ادب کرے گی تو پرہیزگار کہلائے گی اللہ کی بارگاہ. اب یہ جو فرمایا اللہ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. اس میں اشارہ کس طرف ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد قربانی کے جانور ہیں، یعنی بدنے، اونٹ، ہدایا، یہ جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں جو مکہ میں بھی بھیجے جاتے ہیں قربانی کے لیے، وہ بھی. اور یہ جو ہم عید الاضحیٰ پر قربانیاں کرتے ہیں یہ بھی، تمام قربانی کے جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خریدے جائیں، پالے جائیں،
ذبح کیے جائیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ یاد آ رہا ہے نا اس قربانی کا جانور کوئی پالے تو اس کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پال رہا ہوں۔ آ گئی اللہ کی یاد، دھیان گیا اللہ کی طرف، ہاں گیا۔ کوئی قربانی کا جانور خریدے، کس لیے خرید رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، بقرہ عید پر، دھیان گیا اللہ کی طرف۔ کوئی قربانی کا جانور اب ذبح کر رہا ہے قربانی والے دن، دھیان گیا اللہ کی طرف۔ تو جس چیز کی طرف دھیان کرنے سے اللہ کی طرف دھیان چلا جائے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست، جن کو قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے دوست اولیاء اللہ۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے، کیسے ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، تو دھیان گیا نا اللہ کی طرف۔ اب شاعر اللہ، اس لفظ کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ تو نشانیوں میں نمازیں، روزے، عمرے، حج، مسجدیں، درگاہیں، اولیاء اللہ، انبیاء اللہ اور قربانیاں، یہ سب شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی، کیونکہ ان سے اللہ یاد آتا ہے اور اللہ ہی کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں چھری چلاتے وقت؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، کوئی اور نام نہیں لیا جاتا۔ آپ عقیقے کے لیے ایک جانور قربان کریں تب بھی کیا پڑھا جائے گا؟ یہی، بیٹے کا نام نہیں لیا جائے گا چھری پھیرتے وقت، بیٹی کا نام نہیں لیا جائے گا چھری پھیرتے وقت، کس کا نام لیا جائے گا؟ اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیونکہ جانور کو ذبح کرتے وقت لازم ہے کہ اس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ یہ توڑ ہے جو اللہ نے نکالا۔ کس چیز کا توڑ؟ کہ مشرکین اہل شرک جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو وہ بتوں کے نام لیتے تھے، بسم اللہ والعزا، یہ کہتے تھے، لات اور عزا کے نام سے۔ لات و عزا بتوں کے نام تھے، معاذ اللہ۔ اللہ نے اس کا توڑ نکالا۔ توڑ یہ نکالا کہ جب مسلمان قوم اللہ کی راہ میں اپنے جانور ذبح کرے تو فقط یہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، وہ بتوں کا پجاری نہیں ہے، وہ ایک اللہ کا پجاری ہے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو عقیقے کا جانور ہوگا تب بھی ذبح کرتے وقت کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ 11ویں شریف کا جانور ہو، ثواب کے لیے آپ کر رہے ہو نا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام پر ہوتا ہے وہ، مگر قربان کرتے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، غوث اعظم کا نام نہیں لیا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اسی لیے تو حلال ہوتا ہے وہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حلال نہیں ہے وہ جاہل ہیں، کیونکہ فقہ تو یہ کہتی ہے اور فقہاء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بت کے نام پر بھی جانور پالا ہو، بت کے نام پر، نبی کے نام پر نہیں، ولی کے نام پر نہیں، نہ نبی کے ایصال ثواب کے لیے نہ ولی کے ایصال ثواب کے لیے، بت کے نام پر
بت کی بھیٹ چڑھانے کے لیے جانور پالا ہو، لیکن کوئی مسلمان اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے گا، وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ فقہی بات ہے یہ، کسی سے پوچھ لو آپ جا کر، کسی مفتی سے، کہے گا ٹھیک بات ہے۔ کیوں حلال ہو جائے گا؟ کہ حلال کرتے وقت آپ نے نام بت کا نہیں لیا، نبی کا نہیں لیا، ولی کا نہیں لیا، بیٹے کا نہیں لیا عقیقے کے لیے، بیٹی کا نام نہیں لیا، ماں کا نام نہیں لیا، باپ کا نام نہیں لیا، آپ نے تو صرف اللہ کا نام لیا۔ تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام پکارنا یہ ہے لازم، ضروری، جو اس جانور کو حلال کر دیتا ہے، حلال کر دیتا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وقت بڑا محدود ہوتا ہے، کیا کروں، دل تو چاہتا ہے کہ بات ہو کافی، مگر وقت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں، اس سے مراد قربانی کے جانور ہیں، کہ ان کا بھی ادب ہے، کیونکہ آپ نے ان کو گوشت کے لیے نہیں خریدا۔ یہی تو سمجھنا ہے ہمیں، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، قابل توجہ، قابل غور ہے، سننے والی بات۔ گوشت کے لیے جانور آپ نے نہیں خریدا، نیت گوشت کے لیے ہوگی تو جانور نہیں ہوگا حلال، قربانی نہیں ہوگی وہ، کیونکہ آپ نے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، آپ نے تو گوشت کھانے کے لیے خریدا، تو وہ قربانی نہیں ہے۔ کیونکہ قربانی کے کچھ اصول ہیں، اصول، تبھی تو قربانی ہے۔ اصول یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نو، یہ قربانی نہیں ہے، یہ گوشت ہے، گوشت کھا لو، اس کو قربانی کاؤنٹ مت کرنا، کیونکہ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی پہلے دن، دوسرے دن تو فجر سے پہلے بھی ہو جائے گی۔ پہلے دن جب تک شہر کے اندر کہیں بھی عید کی نماز ہوئی ہی نہیں، نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، تو کوئی جلدی کرے اگر کہ میں ابھی کر لیتا ہوں تو نہیں ہوگی قربانی۔ اصول ہے نا، اور قربانی اپنے اصولوں پر ہوتی ہے۔ جیسے اصول یہ ہے کہ بھئی قربانی کا جانور بے عیب ہو، یعنی لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، لاغر نہ ہو، ناقص نہ ہو، یہ اصول ہے نا، ورنہ قربانی نہیں ہے۔ کیونکہ قربانی آپ اللہ کی راہ میں کر رہے ہو، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محبوب بنایا ہے، فالتو عمل نہیں بنایا اس کو اللہ نے۔ بھائی گوشت تو آپ سارا سال کھاتے رہو گے، کھاتے رہو، سارا سال کوئی گوشت کھاتا رہے، گائے کا گوشت کھائے، بکرے کا گوشت کھائے، اونٹ کا گوشت کھائے، کھاتا رہے، کون منع کر رہا ہے؟ وہ گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، میں ایسا کرتا ہوں گوشت خرید لیتا ہوں، تو قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت خریدنے سے قربانی تھوڑی ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے میں قربانی کا جانور نہیں خریدتا، میں قربانی کے جانور کے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، نو، قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی ایک عمل ہے، سمجھو اس بات کو۔ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ ناقص العقل ہیں، جاہل ہیں، جو یہ کہیں کہ بھئی قربانی ہی کیوں؟ ارے تمہارے پاس پیسہ ہے نا، تم ایسا کرو کہ یہ فلاں اچھا کام کروا لو، نیک کام کروا لو، بہت اچھا کام ہے، نہیں ہوگا، قربانی کا بدل نہیں ہوگا۔ موضوع آج کا میں نے یہ بنایا ہے کہ قربانی کا بدلہ اور کچھ نہیں ہے، قربانی کا بدلہ صرف قربانی ہی ہے، بس قربانی صرف قربانی اینڈ نتھنگ، کوئی اور چیز قربانی کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ آپ لاکھ روپے مدرسے میں چندہ دے دو، وہ قربانی کا بدل نہیں بنے گی۔
آپ لاکھ روپے مسجد کے چندے میں ڈال دو، وہ قربانی کا بدلہ نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ روپے یتیم خانے میں دے دو، وہ قربانی کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نیکی ہے وہ ایک نیکی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ ضائع جائے گی، ضائع تو کچھ بھی نہیں گیا۔ مسجد میں جو گیا وہ بھی ضائع نہیں گیا، مدرسے میں جو گیا وہ بھی ضائع نہیں گیا، یتیم خانے میں جو گیا وہ بھی ضائع نہیں گیا، جو فلاح و بہبود پہ خرچ ہوا وہ بھی ضائع نہیں گیا۔ لیکن قربانی صرف قربانی ہے، وہ صرف قربانی سے ہوگا بس۔ کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ قربانی کا بدل کچھ اور بھی ہے، نہیں، وہ صرف قربانی، وہ صرف آپ کو وہی کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے مثالیں دے دی نا، آپ نماز سے پہلے قربانی کر لی، قربانی نہیں ہوئی، گوشت کے لیے قربانی کر لی، قربانی نہیں ہوئی۔ 7 حصوں میں سے ایک بندہ وہ شریک ہو گیا جس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، اس نے تو گوشت کے لیے حصہ لے لیا کہ مجھے اتنے کلو گوشت مل جائے گا، تو سب کا جانور بیکار ہو گیا، کیونکہ 7 حصے قربانی کے ہونے چاہیے ضروری۔ 7 حصہ دار وہ ہونے چاہیے جن کا نظریہ قربانی کا ہو، ورنہ قربانی نہیں۔ یعنی گوشت حاصل کرنا مقصد تھوڑی ہے، قربانی تو ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ کی راہ میں اس جانور کا خون بہانا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے بہانا۔ بھئی آپ دیکھ لو نا، حج میں اگر آپ کوئی خلاف حج کوئی حرکت کرتے ہو تو آپ کو جانور دم دینا پڑتا ہے، کوئی بکرا دینا پڑے گا، کوئی گائے دینا پڑے گی، کوئی دم دینا پڑے گا نا، وہ مکہ شریف میں جا کر دینا پڑے گا، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ تو مگر وہ دم کس چیز کا ہوگا؟ وہ جانور کا ہوگا، قربانی کا ہوگا، خون بہانا ہوگا، اس کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے ایک جرمانہ رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو دینا ہے، وہ دینا ہے۔ اور یہ جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانیاں، یہ تو بالکل ایک الگ قربانی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ایک شرف عطا فرمایا، اور وہ شرف یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس جانور کا جب خون بہایا جاتا ہے تو خون بہانے والے کی مغفرت اللہ فرما دیتا ہے۔ یہ تو اسی لیے فرمایا کہ جو بھی اس کی تعظیم کرے، ادب کرے جانور کی، جانور جب خریدا تو اس کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خریدا ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہوگی، اس کی بے حرمتی نہیں کروں گا، اس کی بے ادبی نہیں کروں گا، اس پہ ظلم نہیں کروں گا، اس کو بھوکا نہیں رکھوں گا، اس کو پیاسا نہیں رکھوں گا، اس کو ماروں گا نہیں، اس کو تنگ نہیں کروں گا۔ یہ ادب ہے قربانی کے جانور کا، ہے نا؟ اس کے ساتھ جو کچھ مرضی میں آئے وہ نہیں کروں گا۔ بعض لوگ تو قربانی کے جانور خرید کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اس کو خرید لیا، اب یہ ہماری ملکیت ہے، ہم اس کو الٹا کریں کہ ہم اس کو سیدھا کریں یا ہم اس کو کچھ بھی کریں، ہمیں کچھ مت کہنا، کیوں؟ ہم نے خریدا ہے۔ ارے تم نے خریدا، مگر خریدا کس لیے؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خریدا تو یہ اللہ کا ہو گیا، یہ تمہاری ملکیت سے نکل گیا، تم نے اس کو اللہ کے لیے خریدا ہے، یہ اللہ کی راہ والا بن گیا جانور۔ اب اس کا ادب کرو۔ دیکھو نا، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا یہ جانور قربانی کے، یہ روز قیامت پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گے۔ ہاں، کتنی اچھی بات ہے۔ ہم لوگ تو بڑا ہلکا لیتے ہیں نا قربانی کے جانور کو، ایزی لیتے ہیں، نہیں ہلکا مت لیں۔ قربانی کے جانور کی تو فضیلت یہ بتائی گئی کہ تمہارے لیے وسیلہ ہے بخشش کا۔ بتاؤ، انسان کی بخشش کا وسیلہ کون بن رہا ہے؟ جانور۔ تو جانور کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس جانور کو خریدا، تو اللہ نے اس کا مرتبہ ایسا بلند کر دیا کہ اس کو وسیلہ بنا دیا مغفرت کا، اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے سینگ، اس کے کھر، اس کی کھال، اس کا گوشت، یہ سب وسیلہ بن جائے گا اس بندے کے لیے جس نے قربانی کے جانور کو خریدا۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کے نشانیوں کا ادب کیا تو یہ دلوں کے
پرہیزگاری کی علامت ہے۔ اب ایک حدیث شریفہ پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کر رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان عید الاضحیٰ کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو خون بہانے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ بھائی بقرہ عید کے دن تو آپ نماز بھی پڑھتے ہو، نیکی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا۔ بقرہ عید کے دن آپ خیرات بھی کر لیتے ہو اللہ کی راہ میں، تو نیکی ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کچھ اور بھی کوئی نیکی کرے گا تو کر لے گا، وہ بھی نیکی ہوگی، مگر اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی والے دن تو سب سے بڑی نیکی وہی ہے جو اللہ کی راہ میں قربان جانور کر رہے ہو تمہاری نیکی وہ اللہ کو پسند ہے۔ خون بہانا کس کا؟ وہ جانور کا، انسان کا نہیں، جانور کا خون بہانا اللہ کی راہ میں۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ فرمایا یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بکرے کے جانور، بکروں کے سینگ ہوتے ہیں نا، گائے کے بھی سینگ ہوتے ہیں، تو فرمایا اپنے سینگوں، اپنے بالوں، وَأَشْعَارِهَا بال قربانی کے جانوروں، دمبا، بھیڑ، بکرا، گائے، بال تو سب کے ہوتے ہیں، کسی کے بڑے ہوتے ہیں کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں، اونٹ کے بھی بال ہوتے ہیں۔ فرمایا اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں مینز وہ جو ناخن ہوتے ہیں نا جانوروں کے، پنجے، ان کو کھر کہتے ہیں۔ فرمایا کھروں کے ساتھ یہ قربانیاں آئیں گی روز قیامت، اور وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع بالارض فتیبوا بها نفسا۔ فرمایا اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فتیبوا بها نفسا، فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا، بیزاری کے ساتھ مت کرنا۔ ارے یار ابھی پیسے خرچ ہو جائیں گے، ابھی اتنے چھوڑو یار، کون کیا کرے پیسہ خرچ، چلو پھر دیکھ لیں گے آئندہ سال، نہیں۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ کرو، خوشی خوشی قربانی کرو، خوشی خوشی۔ اللہ تعالیٰ خوشی سے چاہتا ہے تمہاری قربانی، بیزاری سے نہیں چاہتا۔ اللہ کو تمہاری قربانی کی حاجت تھوڑی ہے، اللہ کو تو کسی عبادت کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے ساری عبادتیں تمہارے اپنے فائدے کے لیے بنائی، تمہارے نفع کے لیے، اس میں حکمتیں ہیں۔ بس اللہ کے حکم پہ چلو، رسول کے حکم پہ چلو، رسول نے بھی اس پر عمل کیا، تم بھی کرو۔ اب آپ دیکھو کہ خون، ابھی دیکھو نا، آپ کوئی عبادت کرتے ہو نا، نماز آپ پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے یا پہلے ہو جائے گی؟ نہیں، قبول۔ نماز پڑھو گے تو قبول ہوگی عبادت، قرآن کی تلاوت کرو گے تو تلاوت قبول ہوگی، حج کرو گے تو حج قبول ہوگا، عمرہ کرو گے تو عمرہ قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے قربانی وہ عبادت ہے کہ خون گرنے سے پہلے قبول ہو رہی ہے اللہ کے بارگاہ۔ یعنی اللہ نے تمہاری نیت دیکھ لی کہ تم نے قربانی کے جانور میں حصہ لیا، یا تم نے قربانی کے جانور خود اکیلا قربان کیا، کیوں لیا، کیوں خریدا، کیوں پالا، اللہ یہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پالا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خریدا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حصہ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے خون گرنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج کے جمعہ میں اتنا بھی کافی ہے۔ آخری جمعہ آئے گا عید سے پہلے والا، جو اگلا جمعہ انشاءاللہ اس میں مزید آگے قربانی کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔